اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ امیجن کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے، یقین آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! کسی سے ڈر لگے گا؟ کسی کا خوف آئے گا دل میں؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے آپ؟ اے محمد آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم he did not panic کہ اب کیا ہوگا، میں تو گیا، معاذ اللہ، نہیں۔ انہوں نے کہا he was relaxed، مجھے اللہ بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ولی ہیں، ایمان والوں کے پروٹیکٹرز ہیں۔ اگر تمام دنیا والے، تمام انسان اکٹھے ہو جائیں، ایک سائڈ پہ آ جائیں اور تیری وہ مدد کرنا چاہیں، تجھے کچھ دینا چاہیں، تو وہ ہرگز تیری مدد نہیں کر سکیں گے سوائے اتنی ہی جتنی میں نے لکھ دی ہے تیری تقدیر۔ ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ نماز بالکل نہیں پڑھتا اور وہ ایک دم گیسڈ ہو کے یہ کہے کہ اچھا آج سے میں تہجد پڑھنا سٹارٹ کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے وہ ایک دن تو پڑھ لے، ایک ہفتہ پڑھ لے، لیکن پھر بعد میں وہ جو موٹیویشن ہے وہ نیچے چلی جائے گی، کیونکہ اس نے پراپر طریقے سے پلان نہیں کیا ہوا۔ ایٹ لیسٹ جو 5 فرض نمازیں ہیں اس سے آپ شروع کریں۔ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ آئی ایم کنسسٹنٹ ان پریئنگ فرائض، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، پھر آپ انشاءاللہ سنتوں کی طرف آ جائیں، اور پھر جب آپ ان میں پکے ہو جاتے ہو پھر آپ نوافل کی طرف آئیں۔ میرا بندہ فرض پڑھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، پھر سنتیں ادا کرتا ہے، اور پھر نوافل تک پہنچ جاتا ہے۔ حتی احبہ، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ پڑتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صبغت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے جو بندے کے اوپر آ جاتا ہے۔ بندہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ یہ کرتا ہے that person becomes the wali of Allah۔ بہت مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش کریں۔ اسٹارٹ وتھ فرائض انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں۔ اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں کمزور ہوں، طاقت بھی آپ ہی نے عطا کرنی ہے۔ اے اللہ میں آپ کا باغی نہیں ہوں، ٹھیک ہے گناہ کرتا ہوں، اے اللہ میرا ایمان کمزور ہے، اس کو تقویت بھی آپ نے عطا فرمانی ہے۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا یا اللہ، میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ شو می دا وے، یا اللہ آپ ہی میرے ولی ہیں، اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا پھر کون میری مدد کرے گا؟ اے اللہ آپ ہی الرزاق ہیں، آپ ہی الملک ہیں، آپ ہی بگڑی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی لاؤ لگائیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، دن میں ایٹ لیسٹ کچھ وقت نکالیں۔ وہ وقت آپ کا کہتے ہیں نا می ٹائم، دس از یور می ٹائم، وہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان وہ وقت گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں بتائیں، کمزوریاں بتائیں۔ اینڈ the surprise is اللہ تعالیٰ already knows what kind of mess you are in۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ آج ہی کے ساتھ بات کریں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، یا اللہ آپ کو پتہ ہے میری سچویشن کیسی ہے، انہ علیم بذات الصدور، آپ تو میرے دل کے اندر جو وسوسے چل رہے ہیں، جو ڈیزائرز ہیں ان تک سے آپ واقف ہیں۔ یا اللہ مجھے بچا لیں، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں، یا اللہ مجھے جنتوں میں داخل فرما دیں، اے اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مجھے آپ کا محبوب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، علم حاصل کریں۔ تو آج ہم نے ابھی تک جو ٹیک اویز لے کے جانے ہیں وہ 2 پڑھے ہیں۔ نمبر 1 کیا تھا؟ فرض میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ نمبر 2
سنتیں اور نوافل کی طرف بھی آئیں انشاءاللہ. alright, and number 3, ہمارے نبی نے ایڈوائس دی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کو. ابن عباس ابھی ٹین ایجر ہیں. کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ کے ساتھ جا رہا تھا. رسول اللہ نے میرے شولڈر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور ایڈوائس کیا کرتے ہیں, فرماتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات. اے لڑکے, اور غلام عربک میں جوان لڑکے کو کہتے ہیں, رائٹ. اے لڑکے, میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر, اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا. امیجن کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے, یقین آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ اکبر. کسی سے ڈر لگے گا, کسی کا خوف آئے گا دل میں, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے آپ. اللہ اکبر. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر. یہاں پہ کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں, جو کرنے کے کام ہے وہ بندہ کرے, اور جن کاموں سے بندے کو رکنا چاہیے ان سے رک جائے, تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا. اور پھر فرمایا لو ان الامہ اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا قد کتب اللہ لک. اے لڑکے, اگر تمام دنیا والے, تمام انسان اکٹھے ہو جائیں, ایک سائڈ پہ آ جائیں اور تیری وہ مدد کرنا چاہیں, تجھے کچھ دینا چاہیں, تو وہ ہرگز تیری مدد نہیں کر سکیں گے سوائے اتنی ہی جتنی میں نے لکھ دی ہے تیری تقدیر میں. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر تمام دنیا والے تیرے اگینسٹ کھڑے ہو گئے, تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, وہ ہرگز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے صرف اتنا ہی جتنا میں نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے. میننگ ہیو ٹرسٹ ان اللہ, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو. اور جب اللہ تعالیٰ پہ بندے کو بھروسہ ہوتا ہے then the person sees wonders. ابراہیم علیہ السلام ابھی جوان ہے, جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, ان کو نہیں پتا تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما, کہ آگ میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا, ٹھنڈی بن جانا. ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا پائی. اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ چھری مجھے ذبح نہیں کر سکے گی. یہ ان کا ٹرسٹ تھا اللہ تعالیٰ پہ, ان کا توکل تھا. موسیٰ علیہ السلام, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کی قوم ہے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کہہ اٹھے بنی اسرائیل, اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا ہے, اس سے بہتر تو ہم شہر کے اندر ہی تھے, ایٹ لیسٹ ہم زندہ تو تھے, یہاں پہ تو یہ ہمیں مار دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, کلا ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین. اور یہی میسج رسول اللہ نے بھی امت کو دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو نیپ لینے کا ٹائم تھا, دوپہر کو کیلولا کرتے تھے عرب, تو وہ درخت کے نیچے ابھی وہ نیپ لے رہے ہیں, تو انہوں نے اپنی تلوار لٹکائی ہوئی تھی درخت کے ساتھ. تو ایک وہاں سے مشرک آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ وہ سو رہے ہیں, تو موقع کا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. تلوار پکڑی, اور کئی نریشنز میں آتا ہے تلوار یہاں پہ لا کے اس نے رکھ دی, اور کہتا ہے کہ محمد آپ کو کون بچائے گا مجھ سے. اور جب ہم عرب سورڈز کی بات کرتے ہیں نا, جو تلوار عرب استعمال کیا کرتے تھے, وہ مشہور تھی کہ اگر کسی رومال کو اوپر پھینکا جائے تو وہ رومال کو 2 ٹکڑوں میں کر دیتی تھی تلوار, اتنی شارپ ہوتی تھی. اے محمد آپ کو کون بچائے گا مجھ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ڈڈ ناٹ پینک کہ اب کیا ہوگا, میں تو گیا, معاذ اللہ, نہیں. انہوں نے کہا ہی واز ریلیکسڈ, مجھے اللہ بچائے گا. اور پھر معجزہ ہوا کہ اس کا ہاتھ فریز ہو جاتا ہے اور پھر تلوار نیچے گر جاتی ہے. پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اس کے اوپر رکھتے ہیں, کہتے ہیں تجھے کون بچائے گا. تو جب توکل ہوتا ہے تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے. تو پوائنٹ نمبر 1 واز فرض پورے کریں انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 2 سنت اور نوافل کی طرف آئے. نمبر 3 ٹرسٹ اللہ, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ولی ہیں, ایمان والوں کے پروٹیکٹرز ہیں. اور سبحان اللہ آج جو حالات چل رہے ہیں فلسطین میں, واللہ دیس پیلسٹینینز دے ہیو بیکم دا رول ماڈلز. ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا آگے کیا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس مومنٹ پہ بھی اگر زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ایمان ہے دل میں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان پیدا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.